الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاکرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کی توحید کی ایک اور دلیل اللہ تبارک و تعالی نے آج کی اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ بات تو ایک سی ہے کہ انسان کہیں جنگل میں جا رہا ہو، کوئی درندہ اس کے سامنے آ جائے اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ ہو، یا انسان کو کوئی سانپ ڈس لے، یا انسان کو ڈاکو مل جائیں اور وہ اس کے سینے کے اوپر بندوق رکھ دیں اور انسان کے بچنے کی کوئی امید نہ ہو، تو اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس وقت انسان صرف اور صرف اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اللہ بس ایک دفعہ بچا لے، پھر ٹھیک تیرا مومن بندہ بنوں گا، تیرا کہا مانوں گا، تیرا اطاعت گزار بن کر زندگی گزاروں گا۔ لیکن جو ہی یہ کیفیت انسان سے ٹل جاتی ہے اور رخصت ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ اس نے خدا کی بارگاہ میں کوئی وعدہ کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کی تھی کہ اللہ نجات دے دے، میں تیرا بندہ بنوں۔ یہ کیفیت انسان کے اوپر کبھی شدید کبھی قلیل کسی نہ کسی صورت میں پہنچتی رہتی ہے۔ جب انسان مطلب نکال لیتا ہے تو پھر اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ایک دائرے میں تقریباً تمام انسان اس طرح کے مطلبی ثابت ہوتے ہیں۔ آج اللہ پاک نے مثال دی ہے، وہ هو الذی، وہ تو وہ اللہ ہے، یسیرکم فی البر والبحر، جو تمہیں خشکی میں بھی چلاتا ہے اور تمہیں تری میں بھی چلاتا ہے، پانی میں بھی تمہیں چلاتا ہے اور تمہیں خشکی میں بھی چلاتا ہے۔ آج تو پھر اللہ پاک نے اس کو فضا میں بھی چلنے کی سہولت سکھلا دی۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور وہ کشتی تمہیں ریح طیب کے ساتھ، پاکیزہ ہوا کے ساتھ چلاتی ہے۔ یہ تم کی بات جہاں تک آئی ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے صیغے کو بدل دیا، فَارِحُوا بِهَا، وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ جب مخاطب سے پھر غیب کا صیغہ شروع ہو جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب ہوتا ہے کہ تم مخاطبہ بھی پھیر دیتا ہے، ان کو مخاطب بھی نہیں کرتا۔ پہلے تم کہہ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ فارحوا بہا، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ بھئی ریچ ہوا چل رہی ہے، کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، خوشگوار ہوا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، ابھی اپنے منزل تک پہنچ جائیں گے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جاءتها ریح عاصف، یہاں تک کہ جھکاجھک ریح عاصف چلتی ہے۔ ریح عاصف ایک مخالف ہوا کو بھی کہتے ہیں، ایک تیز ہوا کو بھی کہتے ہیں، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں۔ طوفان آ جاتا ہے۔ ریح مخالف کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس طرف جا رہے ہیں تو کشتی کا رخ اس طرف پھر جاتا ہے، چلو اس طرف پھر گیا، فرق نہیں پڑتا، آگے جا رہی تھی پیچھے آ گئی۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، پھر ایک موج اٹھتی ہے من کل مکان، جو ہر طرف سے، یعنی آگے جا رہی تھی پیچھے کی طرف پلٹ گئی تو کیا ہے، پیچھے کی طرف چلے جائیں گے،
ہوا کا رخ اس طرف پڑے گا، لیکن وہاں تو ایسا طوفان اٹھتا ہے من کل مکان، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی موج اٹھتی ہے۔ موج جو ہوتی ہے سمندروں کی جو موج اٹھتی ہے، یہ تو کمروں سے بھی پہاڑوں سے بھی بڑی بڑی موجیں اٹھتی ہیں، اور انسان کو نظر آتا ہے کہ اب یہاں بچنے کی کوئی امید نہیں، اب یہاں بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو ایسی کیفیت میں اس کو کہتے ہیں اضطرار کی کیفیت۔ اضطرار کی کیفیت میں ایمان جو ہوتا ہے یہ اصل ایمان کا بدل نہیں ہوتا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اضطرار کی کیفیت میں جو ایمان ہوتا ہے یہ اضطرار کی کیفیت میں ایمان ہوتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھنا ہے، میں نے بھی دیکھنا ہے، جب اسرائیل کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یا ہم سے کوئی بڑا سے بڑا گناہ گار دیکھے گا، کوئی کافر سے بڑا کافر دیکھے گا، اس وقت اس کا باپ بھی ایمان لے آئے گا۔ اسرائیل کو دیکھ کر ایمان کس طرح نہیں لے آئے گا؟ جہنم کی ایک جھلک دیکھ کر ایمان کس طرح نہیں لے آئے گا؟ وہاں تو ہر کوئی ایمان لے آئے گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں اضطراری ایمان۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب اضطرار کی کیفیت ٹل جائے پھر آپ کا ایمان قائم رہے، یہ اصل ایمان۔ یہ حضرت اکرمہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا، اور حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹھے تھے، اور ایک خواب بڑا عجیب خواب ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے جہنم رسید ہونے کے بعد خواب میں دیکھا